السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجو۔ آج ہم بھی بات کرنے جا رہے ہیں افغان مہاجرین پر، اور افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے تو حکومت نے ان کو 31 مارچ تک ڈیڈ لائن دی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے۔ جو افغان شہری یہاں سے خود چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو روپوش ہو گئے ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور اب تک کے اگر ہم آپ کو اعداد و شمار بتائیں تو تمام تر ڈیٹا جمع کرنے کے بعد جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ترکھم بارڈر سے تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ افغانی جو ہیں وہ ان کو وطن واپس بھیجا گیا، جبکہ چمن بارڈر کی بات کریں تو 3 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ یہاں سے ان کو واپس بھیجا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے فیڈرل حکومت کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم چھاپے ماریں گے، انہیں سینٹر قائم کیا ہے اور چھاپے مار کو ان سینٹر میں رکھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ کے پی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم افغان شہریوں کو جو ہے وہ زبردستی واپس نہیں بھیجیں گے۔ ہاں، ان سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ یہ وطن خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں، کے پی سے خود ہی آپ اگر جانا چاہیں تو افغانستان جا سکتے ہیں، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ یہ جو ہے کانفلکٹ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان۔ تو جو پنجاب کی خاص طور پر بات کریں تو پنجاب میں یہ سرگرمیاں کافی ایکٹیو ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں افغان شہریوں کے اوپر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، جو روپوش ہوئے ہیں اس وقت بڑی تعداد میں، تو ان کو ہر روز کی بنیاد پر چھاپے مار کر ان کو تحویل میں لیا جاتا ہے اور پھر ان کو کسٹڈی میں لینے کے بعد ان سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ ترکھم بارڈر کے چمن بارڈر سے ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک جو ہے وہ 8 سے 9 لاکھ کے لگ بھگ افغان شہری جو ہے ان کو واپس مہاجرین کو بھیجا گیا ہے ترکھم اور چمن بارڈر کے تھرو، لیکن اس کے باوجود یہاں پر افغان شہریوں کی بڑی تعداد جو اب بھی موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 22 لاکھ افغان جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں رہائش پذیر تھے، اور افغان مہاجرین کی تیسری نسل جو اب یہاں پر موجود تھی پاکستان میں، کیونکہ جب رشیا اور افغان وار تھی اس وقت وہ سٹارٹ ہوئے تھے یہاں پر آنا، اور کیونکہ جو 2 سال کا بچہ تھا اس کے بھی آگے بچے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ تیسری نسل اب افغانستان کی پاکستان میں موجود تھی۔ اور اب فائنلی جب افغانستان کے حالات ٹھیک ہوئے تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب افغان شہریوں کو واپس جانا چاہیے۔ افغان مہاجرین کو بڑا عرصہ ہو گیا یہاں پر رہتے ہوئے، اب کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں تو ان کو واپس جانا چاہیے۔ اسی کا واپسی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو افغان شہریوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اسی کو اپنا وطن کہتے ہیں، اور بعض شہری یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیے ہیں کہ نہ تو ہمیں وہاں پر افغانی مانا جا رہا ہے اور نہ یہاں پر پاکستانی مانا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں پر رہتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افغانی، اور وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں پاکستانی تصور کرتے ہیں۔ اور سی بات ہے، جو بچہ یہاں پر پیدا ہوا اور 20-22 سال کا ہو گیا اسے افغانستان سے کیا مطلب، اس کا بزنس، اس کا گھر، اس کے دوست، اس کے تمام رشتے جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، تو یہ ایک ہوتی ہے افیلیشن ہو جاتی ہے آپ کی۔ آپ کسی گھر میں رہے بچپن سے، آپ اسی گھر کو چھوڑ کے اسی شہر میں دوسرے گھر میں جا رہے ہو تو پھر بھی آپ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ افغان شہری جو ہیں وہ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوگی ہے پاکستان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ان کا کاروبار، ان کا بزنس یہاں تھا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو سامنے آئی ہے ان افغان شہریوں کی واپسی میں، جو خواتین ہیں وہ اسٹرگل کر رہی ہیں، وہ واپس نہیں جانا چاہ رہی، خاص طور پر وہ لڑکیاں، وہ خواتین جو پڑھ لکھ گئی ہیں یہاں پر، جو یہاں پر تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، جن کی نوکریاں ہیں یہاں پر اسکولوں میں، یا پھر وہ لڑکیاں جو یہاں پر پاکستان میں تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ لیکن اب تک کے اندازے کے مطابق 2 لاکھ کے لگ بھگ خواتین جو ہے وہاں واپس چلی گئی ہیں، ان میں 37,000 وہ خواتین ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور وہ جو وہاں پر واپس گئی ہیں 37,000، ان میں سے کوئی بھی بچی اسکول نہیں جا پائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہونے کی وجہ سے جب وہاں پر اسکول ہی نہیں کھولے جاتے، جب وہاں پر ان کو بین کیا گیا ہے تو وہ تعلیم حاصل کیسے کریں گی؟ اس دوران جو لڑکے یہاں سے گئے ہیں وہاں پر وہ بھی تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکوں پہ پابندی ہے، لیکن ایک سسٹم جو ہے آپ کے ساتھ چل رہا ہے، ہمارا تعلیمی سسٹم وہاں سے کے تعلیمی سسٹم سے بہت منفرد ہے۔ یہاں کا انوائرمنٹ، یہاں کا کلچر بہت ڈیفرنٹ ہے، وہاں جائیں گے ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ تو یہ ایک نیا جو ایشو سامنے آ رہا ہے کہ وہ تعلیم کا ایشو بہت بڑا ہے۔ ایک طرف ان کا سروائیول کی جنگ تو ہے ہی افغان مہاجرین کی، لیکن دوسری جانب خواتین، خاص طور پر جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کی بات کریں تو ان کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ اپنے تعلیمی ادارے چھوڑ کر، جو لڑکی 5th کلاس میں ہے، 6th کلاس میں ہے یا میٹرک کر رہی ہے، اس کی تعلیم کا خرچ ہوگا۔ ہاں، جو لڑکیاں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو یہاں ٹیچنگ کر رہی تھی پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں، ان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ ان کے روزگار یہاں لگے ہوئے تھے، جب وہاں جائیں گے تو لڑکیوں کو تو جاب کی اجازت ہی نہیں ہے، اور لڑکیوں کو تعلیمی ادارے ہی جب ان کے بند ہوں گے لڑکیوں کے تو وہ اپنی نوکریاں کہاں کر پائیں گی۔ تو یہ مسائل جو آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہیومن رائٹ یا وومن رائٹ
آرگنائزیشنز جو ہے وہ ان کو سامنے آنا ہوگا اور افغانستان میں یہ جو ایشو سامنے آ رہا ہے اس پہ بڑھ چڑھ کر بات کرنی چاہیے آپ، کیونکہ طالبان گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے میڈیا سے لڑکیوں کو غائب کیا، بینکنگ سے غائب کیا، تمام تر جو ان کے ادارے تھے جس میں خواتین جابز کر رہی تھی ان کو وہاں سے فارغ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد افغان شہریوں کی اس وقت جو ہمیں یورپ کی طرف بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، امریکہ میں بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کینیڈا میں ہمیں بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ افغانستان کے اگر کابل وغیرہ اور ان علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں لبرل مائنڈ سیٹ کے افغان شہری بھی نظر آتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کھلے آزاد ماحول میں سانس لیں اور اس طرح کے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں وہ لوگ نظر آئے ہیں جو لوگ یہاں سے اپلائی کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے، یورپ وغیرہ، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ان علاقوں میں جانے کی کوششیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور بڑی تعداد میں ہمیں یہاں پر دری بولنے والے جو کہ یہاں پر پہلے ہمیں نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ بہت عرصہ پہلے جو یہاں پر مائگریشن کے بعد آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے، وہ لوگ جو ہے وہ اردو سیکھ چکے تھے، وہ بہت اچھی اردو بولتے تھے، ان کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اردو بول رہے ہیں، یہ افغانی ہیں۔ ویسے بھی ہماری ایک بہت بڑی بیلٹ جو ہے وہ کے پی کی اگر بات کریں تو پشتو سپیکنگ ہے، تو ویسے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر وہ آ کر اردو سیکھ گئے تھے۔ اور لیکن اب جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں افغان سٹیزن جو کہ اردو نہیں جانتے، وہ کیونکہ ابھی آئے ہیں، جب طالبان گورنمنٹ نے ہولڈ سنبھالا، امریکہ نے افغانستان خالی کیا تو اس کے بعد وہ یہاں بھاگ کر آگے تھے اور یہاں سے وہ یورپ کے لیے یا جہاں بھی وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے کہ افغانستان میں افغانیوں کی حکومت قائم ہونے کے باوجود افغان شہری وہاں پر نہیں رہنا چاہتے اور پاکستان جو ہے وہ زبردستی یہاں سے مہاجرین کو وہاں روانہ کر رہا ہے۔ تو پاکستان بھی اس وقت مجبور ہے، پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ ایک اضافی بوجھ ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی آبادی پہلے ہی 25 کروڑ ہے، پہلے ہی ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، جابز کم ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی تعداد میں 20-22 لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو یہاں پر رہ رہی تھی۔ اسکولوں، سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو ہمارے اپنے 2 سے 3 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں اس وقت۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خود اس کے پاس ریسورسز کم ہے، خود اپنی عوام کو وہ روزگار نہیں دے پا رہا ملک، تو پھر آپ مہاجرین کو کیسے پالیں گے؟ تو مہاجرین یہاں پر اچھے بھی تھے کیونکہ کوئی اس طرح سے پالیسی نہیں بنائی گئی، تو مہاجرین جو ہے افغان مہاجرین نے یہاں پر اپنے بزنس سیٹ کیے، یہاں پر انہوں نے اپنی پراپرٹیز بنائی۔ تو ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ افغان مہاجرین کیونکہ یہاں پر سیٹل ہیں، ان کے بزنسز ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن کیونکہ مہاجرین ہیں ان کو یہاں پر اس طرح سے سٹیزن نہیں دی جا سکتی تو انہیں واپس ہی جانا ہے۔ کہ ایک پروسیس تھا جو کافی عرصے سے جیسے ہی سٹارٹ ہوتا تھا وہ رک جاتا تھا، لیکن اب جو ہے باقاعدگی کے ساتھ جا رہا ہے اور بڑی تعداد، پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ 2023 سے 2025 تک جو ہے وہ 8 سے 9 لاکھ کے لگ بھگ افغان شہری جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں اور اب بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ تمام تر جو سٹرگل ہے وہ بے سود ہے، کیونکہ اس میں بہت وقت لگے گا۔ اگر 8 سے 9 لاکھ کے لگ بھگ شہری جو ہے وہ واپس گئے ہیں افغان مہاجرین، تو بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور بڑی تعداد کو چھاپے مار کر ان کو ریکور کر کے ان کو تحویل میں لے کے کسٹڈی میں لے کر ان کو واپس روانہ کرنا یہ کافی جو ہے وہ وقت لے گا، کیونکہ اتنی آسانی سے افغان مہاجرین جو یہاں پر کافی عرصے سے رہ رہے ہیں اور چپے چپے سے واقف ہیں، تو ان کو جو ہے وہ واپس ان کو چھاپے مار کے واپس بھیجنا یہ میرے خیال میں ناممکن ہوگا۔ کوئی اور راستہ، کوئی اور حکمت عملی حکومت کو اپنانی ہوگی جس کے تحت نہ تو افغان مہاجرین جو ہمارے ساتھ رہے ہیں، جن کی یادیں ہیں اچھی، وہ ناراض ہوں اور نہ ہی افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ناراض ہو، اور یہ ایک اچھے انداز سے یہ تمام تر جو عمل ہو جائے۔ ہاں، خاص طور پر میرا جو کنسرن ہے وہ خواتین کو لے کر ہے، کیونکہ خواتین جو یہاں پر آزادی کے ساتھ جابز بھی کر رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں اور باہر واک کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی تھی، ہر چیز وہ نارمل پاکستانیوں کی طرح کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اب ان کے لیے واپس جا کر وہاں اس طرح کے انوائرمنٹ میں رہنا جہاں پر نہ آپ جاب کر سکتی ہیں، جہاں آپ کو سوچنے پہ پابندی ہے، جہاں آپ اس طرح سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو یوز نہیں کر سکیں گی، جہاں اسکول نہیں جا سکیں گی، جہاں یونیورسٹیز نہیں جا سکیں گی، ایسے ماحول میں خواتین کے لیے میرے خیال میں سٹرگل مزید بڑھے گی۔ پاکستان بھی اس طرح سے خواتین کے لیے کوئی اتنا اچھا ملک نہیں ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو افغانستان بہت زبردست ملک ہے۔ یہاں پر ایٹ لیسٹ ہم مانتے ہیں کہ جو چیزیں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بری ہیں، ہمارے لاز جو ہیں ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ سوسائٹی میں یا سوچ میں پسماندہ علاقوں میں تبدیلی لانا بہت ٹائم لگے گا، لیکن ایٹ لیسٹ ہماری گورنمنٹ جو ہے خواتین کو لے کر اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں رکھتی، بلکہ پوری آزادی دیتی ہے، لاز میں ان کو پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنا بنیادی حق ان کو دیا جاتا ہے،
हेल्थ सर्विसेज तमाम तर हैं, जहाँ चाहे उनका कोटा है जॉब कर सकते हैं। इस तमाम तर चीज़ों को देखते हुए जिस अफ़गान महाजिर औरत की, बच्ची की यहाँ पर परवरिश हुई है, उसको वहाँ जाना, नए मुल्क में जाना, उसके लिए नया मुल्क होगा, बेशक उसका अपना मुल्क है, लेकिन वो क्योंकि पली बड़ी यहाँ पर है और वो वापस जाएगी और वहाँ पर जब उसको ये तमाम तर हर्डल्स फेस करना पड़ेंगी तो उसकी ज़िंदगी जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल ही 90 एंगल डिग्री पर जो है वो बदल जाएगी और बिल्कुल ही आपकी ज़िंदगी में शिफ्ट आ जाएगा और आप इस तरह के आज़ाद कल्चर से निकल कर एक ऐसे कल्चर में निकल जाए जहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ जीन्स पहनती थी वहाँ आपको बुर्का पहनना पड़ेगा। स्कूल सबसे, मेरे ख्याल में कपड़े तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है बंदा, उस पे चीज़ों पे हो जाती है, लेकिन तालीम बुनियादी हक है जिस पे तालिबान हुकूमत ने इस वक्त पाबंदी लगाई हुई है और दुनिया को अब सामने आना होगा और अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को किसी तरह फोर्स करना होगा कि सबसे पहले वो ये पाबंदी हटाएँ ताकि ख़वातीन जो है वहाँ पर तालीम हासिल कर सकें।